بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے حوالے سے چند گزارشات کرنی ہے۔ زمانہ قدیم سے اللہ کا یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ جب کسی قوم کی ہدایت یا کائنات انسانی کی فلاح و صلاح کے لیے نبی و رسول مبعوث ہوتا ہے، اس کو اللہ کی جانب دلائل و براہین معجزات سے نوازا جاتا ہے۔ وہ جہاں اللہ کے وحی اور پیغام سے زندگی کے طور طریقے سکھاتا ہے، وہاں دوسری جانب معجزات کے ذریعے اپنی صداقت اور اللہ کی جانب سے نبی ہونے کے لیے ثبوت فراہم کرتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ہر پیغمبر کو اسی قسم کے معجزات نشانات عطا فرماتا ہے جو اس زمانے کے مناسب حال ہوتے ہیں اور جو انسانوں کی قدرت سے بالاتر ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں، تسخیر جن و انس، تسخیر ہوا اور لوہے کا ہاتھ میں نرم ہو جانا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات دیے گئے، جن میں 2 نشان عصا اور ید بیضا کو قرآن حکیم نے بڑے نشان کہا ہے۔ لنریک من آیاتنا الکبریٰ۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم جیسا عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا جس کے جواب سے عرب کے بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء عاجز تھے۔ ٹھیک اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جہاں انجیل شریف عطا فرمائی، وہاں اس زمانے کے مخصوص حالات کے مناسب ایسے معجزات عطا فرمائے جو اس دور کے ارباب کمال اور ان کی پیروی کرنے والوں پر اثر انداز ہوئے بغیر نہ رہے، اور انہیں اعتراف کیے بغیر چارہ نہ ہوا کہ بلا شبہ یہ اعمال ذاتی یا اکتسابی نہیں ہے، بلکہ محض اللہ کی جانب سے اس کے رسول کی تائید میں، سپورٹ میں رونما ہوئے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سے علماء کرام نے فرمایا کہ ہر زمانے کے نبی کو اس کے زمانے والوں کی مناسبت سے خاص معجزات عطا کیے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا چرچا تھا اور جادوگروں کی بڑی تعظیم تھی، تو خدا تعالیٰ نے آپ کو وہ معجزہ دیا کہ تمام جادوگروں کی آنکھیں کھل گئی اور ان پر حیرت طاری ہو گئی اور انہیں کامل یقین ہو گیا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے عطیہ ہے، جادو ہرگز نہیں ہے۔ چنانچہ ان کی گردنیں جھک گئیں اور یک لخت وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئی، ان اسلام قبول کر لیا اور آخرکار اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے بن گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طبیبوں اور حکیموں کا دورہ تھا۔ کامل حکیم اور ماہر حکیم، علم طبیعت کے پورے عالم اور لاجواب کامل الفن، یعنی اپنے ایکسپرٹ تھے اپنے فن میں، اور استاد موجود تھے۔ بس آپ کو وہ معجزے دیے گئے جن سے وہ سب عاجز تھے۔ بھلا مادر زاد اندھوں کو بالکل بینا کر دینا اور کوڑیوں کو، یعنی ایک بیماری ہے برس کی، اس مہلک بیماری سے آرام کر دینا، اتنا ہی نہیں بلکہ جمادات جو محض بے جان چیزیں اس میں روح ڈال دینا اور قبروں میں سے مردوں کو زندہ کر دینا، یہ کس کے بس کی بات ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات میں سے جن کا مظاہرہ قوم کے سامنے ہوا، قرآن کریم نے 4 معجزات صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردہ انسانوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، پیدائشی نابینا کو بینا اور کوڑی جزامی کو اچھا کر دیا کرتے تھے، مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے اور وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگتا تھا۔ آپ یہ بتا دیتے کہ کس نے کیا کھایا ہے اور گھر میں کیا ذخیرہ محفوظ کر رکھا ہے۔ گویا کہ اس وقت قوم میں ایسے لوگ موجود تھے جن کے معالجے میں، جن کے علاج سے مریض کو شفا مل جاتی تھی، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کے سامنے کسی اسباب و وسائل اور تدابیر اختیار کیے بغیر جب ان باتوں کا مظاہرہ کیا، ان معجزات کا مظاہرہ کیا، تو حق و باطل، ہدایت و ضلالت، نور و ظلمت، قدرتی تقسیم کے مطابق یہی اثر پڑا کہ جس شخص کے قلب میں حق کی طلب موجود تھی، اس نے اقرار کیا کہ بلا شبہ اس قسم کا مظاہرہ انسانی طاقت سے باہر ہے، یہ معجزہ ہے، اور یہ گزشتہ نبیوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید و نصرت میں جاری ہوا ہے۔ مگر جن لوگوں کے دلوں میں بغض و عناد تھا، تکبر تھا، ان کے تعصب نے وہی کہنے پہ مجبور کیا جو ان کے پیشرو منکرین انبیاء کے بارے میں کہتے رہے تھے۔ تو یہ ناظرین چند معجزات تھے جو کہ ہمارے سامنے رہنے چاہیے۔ اتنا جلیل القدر پیغمبر اور اس کی قوم نے، یعنی بنی اسرائیل نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، وہ ایک حیرت انگیز حقیقت ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے۔ اسی بنی اسرائیل کو پھر اللہ تعالیٰ نے ریجیکٹ کر دیا اور ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ کرے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اصل تعلیمات تھی، جو اسلام ہی تھی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک قرآن کے ذریعے اور سنت کے ذریعے اور احادیث صحیحہ کے ذریعے
پہنچی. ہمیں چاہیے کہ ہم ان تعلیمات کو مانیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. جزاکم اللہ خیرا.